حضور میرا سوال یہ ہے کہ مبارک صاحب نے اپنی لائف میں کوئی کتاب کیوں نہیں لکھی؟ مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں خود کتاب کیوں نہیں لکھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے. آپ نے کتاب لکھی ہے، پشتو زبان میں ہے، اور اس کتاب کا نام ہے بالجوابات السیفیہ. بالجوابات السیفیہ نام ہے، اور وہ آپ نے لکھی ہے، میرے ساتھ موجود ہے یہاں پہ. اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ تقریباً 200 سے 250 مکاتب لکھے ہیں. یہ وہ مکاتب ہے جو فقہی مسائل پر ہے، جو عقائد پر ہے، اور اسی طرح وہ کتابیں ہیں جو مختلف مواقع پر آپ سے سوالات ہوئے ہیں تو آپ نے اس کے بارے میں وہ لکھے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے ایک مکتوب لکھا ہے، وہ اس بارے میں ہے کہ جو علم باطن ہے نا، تصوف اور سلوک، یہ کتنا ضروری ہے. کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ علم باطن تصوف یہ مستحب ہے، کسی نے کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہوا ہے کہ علم باطن کا حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر باطنی بیماریاں ہیں، حسد ہے، تکبر ہے، ریا ہے، وغیرہ وغیرہ. ان کو دور کرنے کے لیے علم باطن کی ضرورت ہے، تصوف کی ضرورت ہے. ہمارے پاس نفس ہے اور نفس کو صاف کرنا ضروری ہے، اس کا تزکیہ کرنا ضروری ہے. اس کے لیے جو ہے وہ تصوف ضروری ہے. یعنی پیر کے ساتھ بیعت کرنا فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن باطن کو صاف کرنا لازم ہے، ضروری ہے. اور اس پر آپ نے کئی کتابوں کے حوالے پیش کیے ہیں. علم باطن کی فرضیت پر آپ کا رسالہ ہے، اردو زبان میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، وہ شائع ہو چکا ہے. اسی طرح آپ نے ایک اور مکتوب لکھا ہوا ہے اس موضوع پہ کہ جو لوگ جو ہے نا اپنی مونچوں کو تراش رہے ہیں، موڑ دیتے ہیں، بالکل بلیڈ کے ساتھ صاف کر دیتے ہیں. اس کے بارے میں کسی بندے نے سوال کیا تھا کہ یہ تو صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ تو مسئلہ ہے، اور یہ جو ہے بالوں کو بالکل نہیں بیخ سے اکھاڑنا چاہیے. تو آپ نے اس موضوع پر جو ہے نا حلق الشوارب کے موضوع پر ایک مکتوب لکھا، اور اس کے اندر کافی سارے دلائل آپ مبارک نے خود جمع فرمائے ہیں. اور آپ نے ثابت کیا ہوا ہے کہ اگرچہ مونچوں کا پس کرنا بھی ہے، آپ مونچوں کو کم کرو، پس کرو. حدیث مبارکہ میں ہے مشرکین کی مخالفت کرو، اپنی داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچوں کو جو ہے وہ کاٹو. تو اس کٹنے سے ایک تعریف تو اس کی ہے کہ آپ مونچوں کو خوب کم کریں. ایک حدیث امام نسائی نے روایت کیا ہے، امام نسائی رحمہ اللہ، کہ حضور نے فرمایا حلق الشوارب، اپنی مونچوں کو بالکل موڑ دیں، بالکل جو ہے وہ کلین کر لیں، صاف کریں، جس کو ہم لوگ کلین شیو کہتے ہیں، مونچوں کو کلین کریں، صاف کریں. تو آپ نے اس موضوع پر یہ مکتوبات لکھا. پھر آپ کا ایک رسالہ ہے اور اس کے اندر بھی کافی سارا یہ کسی نے سوال کیا تھا، کیا کسی خاتون میں یہ کمال ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دوسری خاتون کی توجہ کرے، اس کی تربیت کرے، اس کو جو ہے وہ ذکر کا تلقین کرے. تو آپ نے اس موضوع پر یہ ثابت کیا ہوا ہے اگر کوئی خاتون جو ہے وہ کسی شیخ کی سرپرستی، مثال کے طور پر اس کا شوہر پیر طریقت ہے، کامل ہے، اور یہ ان کی مرید بھی ہے، اس کی بیوی، تو اس کی اجازت سے اس کی نیابت میں وہ آگے کسی کو تلقین کر سکتی ہے، کسی کو جو ہے وہ توجہ کر سکتی ہے. تو آپ نے اس موضوع پر جو ہے نا وہ عمدۃ المکتوبات فی ایجاز ارشاد السالکات کے نام سے مکتوب لکھا ہے. اس کے اندر کافی سارے حوالے ہیں. اسی طرح مبارک نے جو ہے نا اسبال کے بارے میں مکتوب لکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا اپنے شلوار کو جو ہے ٹخنوں سے نیچے کر دیتے ہیں. اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس سے دو چار بڑے بڑے علماء ہیں، مفتیان ہیں، وہ اس کا خیال نہیں. حالانکہ اس کے بارے میں درجنوں حدیث ہے کہ آپ کی شلوار جو ہے نا اس کے جو پینچے ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونے چاہیے. اگر نیچے ہوں گے، حدیث مبارکہ میں ہے ما اسفل من الکعبین من ازار ففی النار، وہ معاذ اللہ جہنم میں. اور حضور نے ایک بندے کو جو ہے نا باقاعدہ فرمایا جاؤ دوبارہ وضو کرو، نماز پڑھو. اس کا عمل کیا تھا؟ اس کے شلوار کے پینچے ٹخنوں سے نیچے تھے. اور اسی طرح حضور پاک نے کہا اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز کو قبول نہیں فرماتا جس کے اسبال ہو ازار میں، شلوار کا وہ جو پینچے ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہو. اس موضوع پر اس طرح آپ نے کل کر کے تقریباً 200 سے 250 مکاتب جو ہمیں معلوم ہے، اس میں کچھ ترجمہ ہو چکے ہیں رسالوں کے شکل میں. اور آپ کی جو بیانات ہیں میرے خیال میں 2 سے 2.5 ہزار بیانات تو آپ کے ریکارڈ شدہ ہے، جو ریکارڈ ہے اس میں سب علوم عارف ہے، قرآن پاک کی دلائل ہے، حدیث مبارکہ سے ہے، تصوف کی باتیں ہیں. مکتوبات امام ربانی رحمہ اللہ ہمارے تصوف کا بہت بڑا نام ہے، ان کے مکاتب کی تشریح ہے. اسی طرح تفسیر مظہری کے حوالے ہے، شاہ الطالبین ایک فقہ تصوف کا کتاب ہے، اس کی تدریس ہے. تو آپ مبارک نے خود جو ہے نا اگرچہ آپ نے باقاعدہ تو ایک ہی کتاب لکھی ہے، لیکن مکاتب کو ملائیں گے تو 200-250 مکاتب تو موجود ہے آپ مبارک کی. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کی جو اپنا بیانات ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہے جو ریکارڈ شدہ ہے. اس میں علوم ہے، معارف ہے، لوگوں کی اصلاح کی بات ہے. اور اس کی ایک
اور وجہ بھی ہو سکتی ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ مبارک کا کام ارشاد تھا، یعنی آپ مبارک کا کام جو تھا بالمشافہ خدمت کرنا تھا. تو آپ کی جو اپنے ہاتھ کے لکھی کتاب ہے وہ بالجوابات السیفیہ ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہے تقریباً 200 سے 250 مکاتب لکھی ہے، ضخیم ہے، کئی صفحات پر مشتمل ہے، مختلف موضوعات پر لکھی ہے آپ نے، اور اس میں فقہی مسائل بھی ہے، تصوف کے مسائل بھی ہیں. آپ کا جہاں تک سوال ہے نا کہ آپ نے تصوف کے موضوع پہ کتاب کیوں نہیں لکھی، تو دیکھو بات یہ ہے، خدمت کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ وہ ہے کہ جس طرح بندہ جو ہے وہ لوگوں کے ہدایت کا سامان کرے، لوگوں کو ارشاد کرے. تو آپ نے جو لوگ تیار کیے ہیں نا تقریباً 50 سے 60 ہزار خلفائے کرام، ان کو آپ نے طریقہ تو تصوف ہی کا علم دیا ہوا ہے. ہمارے ایک ساتھی ہے راولپنڈی میں، ماشاءاللہ ان کا بہت خدمت ہے، ان سے کسی نے یہی سوال کیا تھا کہ حضرت کے تصانیف کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ اگر تصانیف دیکھنے ہیں تو آؤ میرے خانقاہ استانے پہ آ جاؤ. ان کے پاس ماشاءاللہ بہت بڑا مدرسہ ہے، خدمت دین کر رہا ہے، بہت حلقہ ہے. تو الحمدللہ کہتے ہیں ہم اس کے تصانیف ہیں، ایک ہے تحریری تصنیف اور ایک ہے بندہ خدمت کر کے دکھائے. تو آپ نے الحمدللہ وہ خدمت کر کے دکھایا. باقی آپ کے فرامین جو کتابیں لکھی جو آپ کے امر سے لکھی گئی ہیں ہمارے آستانے میں، ان کی تعداد تقریباً 100 کے قریب ہے. کتابیں ہیں باقاعدہ، تصوف کے موضوع پہ ہے، عقائد کے موضوع پر ہے، فقہ کے موضوع پر ہے، آپ کے خلفاء نے لکھی ہے، آپ کے جو ہے وہ شاگردوں نے لکھی ہے. تو آپ مبارک خود جو ہے نا آپ کا تعلق لکھنے سے کم تھا، لکھنے لکھانے سے، لیکن یہ تھا کہ آپ نے جو کتابوں کے حوالے نکالے، حواشی کی ہے، یا ہمارے پاس کتابیں ہیں، تفاسیر ہے، احادیث ہے، اور اسی طرح جو ہے اصول حدیث کی کتابیں ہیں، اصول فقہ کی کتابیں ہیں، اس پر آپ کے حواشی ہے. یعنی آپ نے ہر کتاب کے ابتدا میں کچھ صفحات لگا کر اس کو جو ہے وضاحتیں کی ہے، اس کے حوالے نکالے ہیں، اس پر روشنی ڈالی ہوئی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ ہم میں سے کسی کو توفیق عطا فرمائے گا نا، اس کو نکال کر باقاعدہ طریقے سے شائع کریں گے. وہ بذات خود ایک اچھا خاصا ضخیم جو ہے وہ کتاب کا شکل اختیار کرے گا. اور اس کے علاوہ آپ نے بیانات کی ہے، آپ کی جو ریکارڈ شدہ بیانات ہے وہ میرے خیال میں 2-2.5 ہزار سے اوپر بیانات ہیں، کیونکہ آپ بلانا کا ہر صبح کی نماز کے بعد درس دیا کرتے تھے، حدیث کا درس دیا کرتے تھے، آپ تصوف کا درس دیا کرتے تھے، آپ عقائد کا درس دیا کرتے تھے، اور آپ نے مسلسل یہ دروس دیے ہیں 25-30 سال سے زیادہ عرصہ، اور اس میں کافی جو ہے وہ ریکارڈ ہو چکی ہے. تو اس سے بھی اچھی خاصی جو ہے نا وہ بیانات اگر ہم اس کو تحریر شکل میں شائع کریں گے تو اچھی خاصی ضخیم کتاب بن جائے گی. آپ ہی کی امر سے فقہ کے موضوع پہ کتابیں لکھی گئی ہے. آپ نے جو ہے مصر کی، بیروت، یونان کی کتابوں کو منگوا کر اس کو شائع کروا دیا، ان کے ترجمے کروا دیے. تو آستانے میں اس وقت آپ جائے لائبریری میں الحمدللہ آپ کو ایسی کتابیں نظر آئے گی جو نایاب کتابیں تھیں، جو یہاں مل نہیں رہی تھی. آپ نے اس کو منگوا کر اس کو شائع کروا دیا، اس کے ترجمے کروا دیے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی اپنی تصانیف اگرچہ باقاعدہ ذات تو نہیں ہے، لیکن آپ نے علمی میدان میں یہ خدمت کیا کہ ایسے افراد کو تیار کیا الحمدللہ کہ ابھی وہ آگے خدمتیں کر رہے ہیں. یہاں لاہور میں الحمدللہ درجنوں مدارس ہے، اسی طرح ہر ضلع میں مدارس ہے. آپ کابل شہر میں دیکھ لیجیے گا افغانستان کے، وہاں پر 60-70 کے قریب مدارس ہیں. یہ سب آپ سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، آپ کی شاگرد ہیں، آپ سے سیکھے ہوئے لوگ ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو یہ ہے عرض کرنے کا مقصد کہ آپ کی تصنیف جو بالجوابات السیفیہ ہے وہ تو پشتو زبان کے اندر ہے. آپ کے مکاتیب جو 200-250 ہے وہ یا تو فارسی زبان میں ہے یا پشتو زبان میں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو شائع کریں، پبلش کریں. کچھ تو شائع ہو چکی ہے. ہمارے ایک عزیز تھے پی عابد حسین صاحب، وفات ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائی، تو انہوں نے اس کو جو ہے شائع کروا دیا. راویان سے بھی چھپ رہی ہے ابھی وہ کتابیں. تو انشاءاللہ یہ جو آپ کی بیانات ہے، آپ کے حواشی کا کام ہے، آپ کی جو تقاریر ہے یا آپ کے ملفوظات، اگر اس کو ہم شائع کریں گے تو ضخیم کتاب بھی بن جائے گی. جس طرح آپ کے سامنے داتا صاحب مبارک کے اشرف محجوب ہے، جناب سہروردی صاحب کے عوارف المعارف ہے، جیسے مبارک کے مکتوبات ہے، اسی طرح مبارک کی جو ملفوظات ہے، تقاریر ہے، مکاتب، اس کو اگر ہم اکٹھا کریں گے، اس کو ہم جمع کریں گے تو اچھی خاصی جو ہے نا وہ ضخیم تعداد میں جو ہے وہ اس سے جو ہے کتابیں رسائل وہ جو ہے وہ بن سکتی ہے.